الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صرف ایک رکوع ہم پڑھیں گے سورۃ النور کا، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک۔ ایک ایک آیت کا میں ترجمہ پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر بھی کرتا جاؤں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ شیطان کے قدموں کی نقش قدم کی پیروی کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ شیطان حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایک تو اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان کے نقش قدموں کی پیروی نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 ہے، جس میں یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس سے زمین سے جو حلال اور طیب ہے، یعنی جو زمین میں ہے حلال اور طیب اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان تمہیں سوء کا اور فحشاء کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شیطان فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے، اور یہاں پر منکر کے بجائے سوء کا ذکر کیا، بالسوء والفحشاء۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، وہاں پہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ کے حوالے سے، یعنی شرک کرنے والوں کو منع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، کہ یہ جو جانور ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہیں تم سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، وفرشا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں تم زمین پر بچھا کر ذبح بھی کرتے ہو، اور جن سے تم قالین بناتے ہو اور جنہیں تم استعمال کرتے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک آیت کریمہ سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 ہے، جو ہمارے ہاں خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خطبوں میں اس آیت کو شامل کیا تھا، اور وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ دیکھیے شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ شیطان حکم دیتا ہے سوء کا، فحشاء کا، منکر کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کو
دو اپنی وسعت کے مطابق، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ تمہیں روکتا ہے فحشاء سے اور منکر سے، یعنی شیطان جس بات کا حکم دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے روکتا ہے، والبغی یہاں پر ایک اضافہ ہے، یعنی بغی سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرتا ہے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور سبق حاصل کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان الفاظ کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، سو کا اور فحشاء کا اور منکر کا، اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کا اصل معنی کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو خطوات کو دیکھ لیجئے، خطوات کی واحد ہے خطوہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے اور چلنے کے دوران دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان جس طرح چلتا ہے، جس طرح تمہیں حکم دیتا ہے، ہرگز اس کے پیچھے مت چلو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن جب اتباع کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک تاکید، اس میں ایک اصرار ہوتا ہے، اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نقش کو دیکھ کر چلنا، یہ اتباع ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اطاعت کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اتباع کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتباع کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال اور ایک وجود کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے کہ جس سے انسان سیکھتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، اور جس کی زندگی سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یعنی اس کی معاشرت سے، اس کی معیشت سے، اس کی سیاست سے، اس کی اجتماعیت سے، اس کی انفرادیت سے، اس کی خاندانی زندگی سے، ان تمام زندگی کے پہلوؤں کو وہ دیکھتا ہے اور پھر اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے اتباع کا لفظ بھی استعمال کیا اور اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف اطاعت کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ اتباع کے لیے نمونہ ضروری ہوتا ہے، جسے آپ دیکھیں، جسے پڑھیں، جس کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ اس دنیا میں تھا یا ہے، اس نے اس طرح اپنی زندگی کو بسر کیا، اپنی زندگی کو گزارا، پھر آپ اس نمونے کو سامنے رکھ کر پھر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں یہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ تو اس لیے اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب فحشاء کیا ہے؟ فحشاء اس کا ترجمہ ویسے ہم کھلی بے حیائی یا بدکاری یا انڈیسینسی انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اقوال اور وہ افعال کہ جن کی قباحت، جن کی برائی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فحشاء ہے، یہ فحشاء کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح جب سو کی بات کی جاتی ہے، سیئہ، قرآن مجید کے الفاظ پر اگر ہم توجہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، بیان کیے، وہ الفاظ بالکل انسانی عقل اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ سیئہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کو اچھی نہیں لگتی اور انسان کے لیے غم کا باعث بنتی ہے، اس کو سو کہتے ہیں۔ ہم انگلش میں جس کو ایول کہہ دیتے ہیں، برائی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح جب ہم منکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ معروف کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ معروف کیا ہے؟ یعنی اچھے کام، اچھی باتیں، جو ایک اچھے معاشرے، اچھے خاندان کا ایک چلن جو ہوتا ہے، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ معروف کے مقابل میں منکر ہو گیا، یعنی وہ جو اچھا چلن نہیں ہے، جو اچھی باتیں معاشرے میں، اچھے معاشرے میں قبول نہیں کی جاتی، جنہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ اس کو منکر کہا جاتا ہے۔
اور بغی یہ کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بغی سے مراد ہے کہ سرکشی، تعدی، اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد طاقت ہے، اس کی بنیاد طاقت ہے، یعنی قوت، طاقت اور قوت کی بنیاد پر جو انسان میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کو در حقیقت کہا جاتا ہے کہ یہ بغی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات جو میں نے ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور ان کو بیان کیا، اب ان آیات کو آپ مد نظر رکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی فیور صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کی فیور اور انسان کا فائدہ، انسان کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے۔ انسان کی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کا فائدہ بھی اس میں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں فحشاء، منکر، سوء، سیئہ، اور پھر اس کے مقابلے میں حسنہ، معروف، یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان سیئہ کو، فحشاء کو، منکر کو اگر اختیار کرتا ہے تو انسان کی صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ فحشاء اور منکر، بلکہ اس پر اور بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، غربت سے، اور تمہیں حکم کس کا دیتا ہے؟ فحشاء کا۔ فحشاء کا ایک مطلب بخل بھی لیا جاتا ہے، جس طرح سورۃ العنکبوت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے، کس سے روکتی ہے؟ فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے۔ اب فحشاء کا سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بخل بھی لیا ہے، کنجوسی بھی لیا ہے، یعنی ایک طرف تو شیطان کہتا ہے کہ خرچ نہ کرو کسی پر انفاق نہ کرو، کیوں؟ تم غریب ہو جاؤ گے، اور جب انسان خرچ نہیں کرتا تو پھر اپنی اس دولت کو کہاں پر کیا کرتا ہے؟ پھر اس سے انسان کے اندر خود بخود ایک جذبہ کنجوسی کا اور بخل کا پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی نتیجہ ہے اس بات کا کہ شیطان انسان کو مفلسی سے اور غربت سے انسان کو ڈراتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مغفرت کا وعدہ دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے فضل عطا کروں گا اگر تو اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرے گا۔ ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہاں پر ایک اور مقام ہے اس آیت میں، آیت نمبر 21 میں، کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ کس کو پاکیزگی عطا کرنی ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اور مشیت کی بنیاد اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کس میں نیکی کی طلب موجود ہے، کون برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں۔ خواہ کوئی شخص خلوت میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے حال سے واقف ہے۔ وہ تزکیہ اور پاکیزگی کی نعمت اسے عطا کرتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت معنی ہے مشیت کا، یعنی مشیت کی بنیاد اللہ کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے حال کو، پھر جو دل طلبگار ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس دل کو ایمان عطا کرتا ہے، اس دل کو تقوی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر مشیت سے یہ مراد ہے، یعنی پاکیزہ اور تزکیہ نفس کرنے والا خود احتسابی کرتا ہے۔ خود احتسابی کرنے والا دوسروں کا نہیں، اپنا احتساب کرتا ہے، وہ دوسروں سے متعلق بدگمان نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے بارے میں خوشگمانی پالتا ہے۔ یہاں پر اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اس کے سیاق و سباق کو، یہ معنی اور یہ مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے کوئی بھی فضل والا اور وسعت والا قسم نہ کھائے۔
فضل والا یعنی جس کے پاس دنیا کی دولت اور مال ہے اور وسعت والا ہے وہ یہ قسم نہ کھائے. وہ کیا قسم ہے کہ ایوتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو، وہ نہیں دیں گے. ولیعفوا ولیصفحوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے اور ایک انسانی رویے کی اصلاح کر دی ہے، یعنی اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مفلسوں کو نوازتا ہے، یتامہ مساکین کی مدد کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کے خلاف کچھ تہمت یا الزام لگا دیا جاتا ہے، یا اس شخص سے جو قریبی لوگ ہیں ان پر تہمت لگا دی جاتی ہے کسی فرد پر. اب یہی لوگ جنہیں یہ وظیفہ دیتا ہے، جن کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ان کی معاشی کفالت کرتا ہے، وہی لوگ اسی تہمت اور اسی الزام پر اعتبار کر بیٹھتے ہیں اور دشمنوں کے فریب میں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص سے تقاضا کیا ہے اور اسے یہ کہا ہے کہ وہ اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کرے اور درگزر کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ یہاں پر استعمال کیے، ایک تو تاکید کے لیے بھی الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ استعمال ہوا اور اسی کا ہم معنی ملتا جلتا مترادف لفظ بھی استعمال کر دیا گیا، اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے، کلام میں، خطاب میں، گفتگو میں ایک اصرار پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. لیکن اگر ہم عفو میں اور صفح میں فرق سمجھیں تو فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ معاف تو کرتے ہیں لیکن دوسرے کو سنا دیتے ہیں، یعنی ایک ری ایکشن کا اظہار آپ کرتے ہیں، رد عمل دکھاتے ہیں. اور صفح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جسے معاف کر رہے ہیں آپ اس کو جتاتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کو محسوس بھی نہیں کرواتے، یعنی آپ کی اعلیٰ ظرفی اور آپ کی وسعت قلبی کا یہ مقام ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں میں نے تمہیں اللہ کے نام پر معاف کر دیا. اس سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، اس کی روزی کو، اس کے وظیفے کو، اس کی مدد کو، تعاون کو آپ بند بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ معاف بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ولیصفحوا، اللہ نے اس کو بیان کر دیا. عام مترجمین نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ ولیصفحوا کا مطلب ہے درگزر کر دینا، ولیعفوا کا مطلب ہے کہ معاف کر دینا، ولیصفحوا کا مطلب ہے درگزر کر دینا. چلے یہ ایک تاکید کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا، لیکن جب لغوی طور پر ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعفو کا مطلب تو ہوا عفو، مٹا دینا، معاف کر دینا، لیکن ولیصفحوا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہو جاتا ہے کہ عفو میں انسان پھر بھی کوئی شکوہ شکایت کر بیٹھتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن صفح میں شکوہ شکایت بھی نہیں کرتا، اللہ کے نام پر معافی دے دیتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی فرما دیا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مطلب یہ ہے کہ غلطیاں تم سے بھی ہوتی ہیں، خطائیں تم سے بھی ہوتی ہیں، تو جب تم سے غلطی اور خطا ہوتی ہے تو پھر تمہارے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر فرمائے ہم سے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ تم پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تمہارے خلاف ہو جاتا ہے، تمہارا دشمن بن جاتا ہے، اس کے باوجود یہ کہ وہ تمہارا وظیفہ خوار بھی ہے، تم اس کی مدد بھی کرتے ہو، سب کچھ ہے اس کے باوجود، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ بھی تو تمہارے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کتنی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. جب تمہارا اپنا جذبہ اور احساس یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو یہی جذبہ اور احساس تم دوسروں کے لیے بھی رکھو اور ان کو بھی معاف کر دو. ویسے یہ انسانی ایک تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ انسان جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اکثر طور پر اسی سے دکھ ملتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ قول بڑا مشہور ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کرنے والے کا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ لینے والا کم درجے پر ہوتا ہے اور دینے والا بڑے درجے پر موجود ہوتا ہے، اور پھر اسی بڑے درجے والے سے ہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ قربانی دے۔ اگر اس نے دیا اللہ کے لیے، جیسے سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس شخص کی طرح نہ بنو یہ جو دکھ دیتے ہیں اور پھر تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بیان کر دیا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، گویا کہ اگر دنیا والوں سے اجر لینا ہے، اگر نیت اور ارادہ یہ ہے، پھر تو دکھی ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے، ناراض بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دنیا والوں سے اجر کی توقع تھی، امید تھی، اور یہ خواہش تھی کہ اس خرچ کرنے پر لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرا نام بنے۔ لیکن اگر مقصود اللہ کی رضا ہے اور مقصود یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا کرے، تو پھر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ دنیا میں جس پر احسان کرتے ہیں اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس سے کچھ نہیں لینا ہوتا، انہیں جو لینا ہے اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، یوم آخرت میں اس کا اجر اور ثواب لینا ہوتا ہے۔ تو اس کا انحصار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نیتوں پر کبھی بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ کوئی شخص کسی بھی سطح پر ہو، خرچ کرنے والا ہو، جس طرح بھی خرچ کرے، دکھا کر کرے، چھپا کر کرے، کیونکہ قرآن مجید نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلانیہ خرچ کرنا، یہ تو خود قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب انسان کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، ہمیں کسی کی نیت پر اس طرح حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دکھا کر خرچ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، ممکن ہے کہ وہ اس لیے خرچ کر رہا ہو کہ لوگوں کی رغبت ہو، ترغیب ہو۔ اگر وہ چھپ کر خرچ کر رہا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے کہ چھپا کے خرچ کرتا ہے، لیکن نیتوں پر کبھی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی قیامت کے دن یہ سب کچھ معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، اس لیے ہمیں تعلیم اس بات کی ہے، اگر کوئی اپنی زبان سے خود کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کون ایمان کے کس درجے پر فائز تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا حال، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ ہم کیوں کسی کے بارے میں ججمنٹل بنے اور فیصلے دیں، بیٹھ کر جج بنے؟ اس لیے نیت کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو خرچ کرتا ہے دکھا کر، وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، جو چھپا کر خرچ کرتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک نے کر دیا۔ تو یہاں پہ در حقیقت اس رویے کی اصلاح کر دی ہے، یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو اور وہ لوگ کہ جو تمہارے وظیفہ خوار ہوتے ہیں، جن کی تم مدد اور تعاون کرتے ہو، اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو پھر کبھی بھی ایسا کمظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معافی کا اور درگزر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 23۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محسنات پر، یہاں پہ محسنات کے ساتھ غافلات کا بھی ذکر کر دیا، مومنات کا بھی ذکر کر دیا، جو تہمت لگاتے ہیں، محسنات یعنی پاک دامن، غافلات بھولی بھالی، اور مومنات مومن خواتین، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں پر لعنت دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں بھی یہ موضوع پہلے گزر چکا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس میں سزا کا ذکر ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو محسنات پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مرد تہمت لگاتے ہیں عورتوں پر، بلکہ
عورتیں جو مردوں پر تہمت لگاتی ہیں وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو کوڑے لگاؤ، کتنے؟ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، مگر الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 4 اور 5، اور اسی مضمون کو دوبارہ فرمایا تاکیداً، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو پاک دامن بے خبر مومنات پہ الزام لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ جو محسنات کے ساتھ غافلات کا اضافہ کیا، محسنات کا ایک ترجمہ شادی شدہ بھی ہے، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ جو محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو۔ تو محسن، محسنہ یا محسنات یعنی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، اور محسنات سے مراد وہ عورتیں بھی ہیں جو کسی کے حصار میں ہیں، خاندانی عورتیں، آزاد عورتیں، وہ بھی مراد ہیں۔ اور تیسرا مطلب محسنات کا ہوتا ہے پاک دامن، پاکیزہ، تو یہاں پر محسنات فرمایا پاک دامن پاکیزہ، اور پھر غافلات بھی فرمایا، یعنی بھولی بھالی سیدھی سادی شریف عورتیں، پاک دل، جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بد چلنی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسا عمل ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان پر الزام لگایا جائے گا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر ان کا ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو مہلک فرمایا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے خطاب کرتے اور متوجہ کر کے جب آپ بات فرماتے تھے نا، وہ بات بڑی اہم ہوتی تھی، یعنی ایسی بات ہوتی تھی اگر گناہ ہے تو وہ بہت مہلک اور نقصان دہ اور ضرر رساں ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام ہے تو وہ بہت ہی اچھا اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا 7 گناہوں سے، مہلک گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں 7؟ پہلا فرمایا شرک کرنا، دوسرا گناہ فرمایا جادو کرنا، تیسرا گناہ فرمایا ناحق کسی کی جان لینا، چوتھا گناہ فرمایا سود کھانا، ربا، پانچواں فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، چھٹا گناہ فرمایا کہ جنگ کے روز پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یعنی مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دینا اور بے وفائی کرنا، عہد شکنی کرنا۔ 7واں گناہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پاک دامن غافل، یعنی غافل سے مراد بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیڈ لیس، فرمایا کہ ایسی خواتین پر تہمت لگانا مومن عورتوں پر، فرمایا کہ یہ 7 گناہ ہیں جو مہلک گناہ ہیں۔ شرک کرنا، اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، یعنی ایسا رویہ ہم اختیار کریں کہ وہ اعمال، وہ افعال، وہ عقائد جہاں پر شک شبہ بھی ہو شرک کا، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ واحد نہیں، صرف احد بھی ہے۔ احد وہی ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، جس کا مقابل کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی توحید میں اس طرح خالص ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائے کہ جادو کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا عام ہے۔ کسی کو شک ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کیا، اور کرنے والا کوئی ہندو نہیں ہوتا، کوئی مسیح نہیں ہوتا، اپنا کوئی مسلمان بھائی، اپنی مسلمان بہن ہوتی ہے، اپنا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ جادو کر رہا ہوتا ہے۔ ناحق کسی کی جان لینا، جان صرف وہاں پر جائز ہے، حلال ہے کہ جو اللہ نے جہاں پر اجازت دی۔ قرآن مجید نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ناحق جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ جو ہمارے ہاں فتنہ واریت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، خاندانی دشمنیوں کی بنیاد پر جانیں لی جاتی ہیں، یہ جانیں لینے والے بھی تو مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہلک گناہ ہے۔ اور ربا کیا ہے؟ سود، وہ یہی ہے کہ انسان روپے کی تجارت کرتا ہے
یعنی کسی کو 1 لاکھ دینا اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہنا کہ اگلے مہینے تک تم مجھے 1,10,000 دو گے، اگر نہیں دے پاؤ گے تو اگلے مہینے تم 1,20,000 دو گے، پھر نہیں دے پاؤ گے پھر اگلے مہینے 1,30,000 تم پر قرض ہو جائے گا. یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ ناپسند کیا گیا شریعت میں، یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور پھر یتیم کا مال کھانا، سورۃ النساء میں بھی اس کو بیان کر دیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کا مال ہرگز نہ کھاؤ. جنگ کے روز پیٹھ پھیر جانا یہ منافقین کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے تھے، اس لیے کہ حالت جنگ میں، مشکل وقت میں اپنا بھائی، اپنا مسلمان بھائی، مومن بھائی، وہ کبھی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کرتا کہ وہ اپنے مسلمان اور اپنے مومن بھائی کو چھوڑ جائے، اور خاص طور پر وہ جنگ کی جو اللہ کی راہ میں ہو. اور آخری بات یہ فرمائی کہ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ رویہ بھی ہمارے ہاں عام ہے. عورتوں کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ہو، شک اور شبہ کی بنیاد پر کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، بس گمان پہ، خیال پہ لگنے کی بنیاد پر دوسرے کے کیریئر کو، مستقبل کو، اس کی زندگی کو تباہ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں. اور وہ الزام جو سچا نہیں ہوتا اور سچا ثابت بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اس بیچارے اور بیچاری کی زندگی کے ساتھ وہ تہمت لگ جاتی. مرتے دم تک لوگ اشاروں میں، کنایوں میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عورت ہے. ان 7 گناہوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں سختی سے منع کیا. اس لیے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی. اللہ نے جو ہمیں اتنا دماغ دیا، ذہن دیا، اس کو استعمال کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں کسی کے لیے. اسی پر ہم پہرا بٹھا دیں اپنی زبان پر، ہمارے بہت سے جھگڑے، بہت سے مسئلے اور بہت سے گناہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں. اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے. اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 24. سب سے پہلے اس کا ترجمہ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اب قیامت کا ذکر ہوا، بتایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ان کے خلاف، یہ جب شہادت کے ساتھ، تشہدو کے ساتھ جب اعلیٰ آتا ہے بطور صلہ کے طور پر آتا ہے تو یہ خلاف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر لام آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ فیور میں کیا جاتا ہے، خلاف نہیں کیا جاتا، کے لیے کیا جاتا ہے. تو یوم تشہد علیہم، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس پر؟ بما کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے، جو یہ کرتے تھے. ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اب قرآن پاک میں 2-3 مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا. سورۃ حامیم سجدہ ہے، 41ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 20 اور 21. فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ، یہ کافر، جب انہیں آگ پر لایا جائے گا، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد. کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا وقالوا لجلودہم، یہ لوگ اپنی جلدوں سے کہیں گے. اب جلدوں سے مراد واضح بات ہے کہ ہاتھ، پاؤں، انسان کی آنکھیں، کان، یہ پورا وجود انسان کا، اس پر جلد ہے. یہ اعضاء سارے مراد ہیں. ان اعضاؤں سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا، تو یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہم سے بلوایا جس طرح اللہ نے ہر شے کو بلوایا. یعنی جس طرح اللہ نے ہر شے کو زبان دی ہے نا، نطق دیا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی نطق دیا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ خدا ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے.
اچھا، یہاں پر 4 لفظ ہیں، الذی انطق کل شیء. یہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے اور آیت نمبر 21. آپ اسے ہوم ورک سمجھ لیجئے کہ میں آج آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ یہ جو 4 لفظ ہیں، الذی انطق کل شیء، کہ وہ خدا کہ جس نے ہر شے کو نطق دیا، زبان دی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اس مقام کو پڑھیں. سورت نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 21 کو بھی ساتھ ملا لیں، بے شک سیاق و سباق کو بھی ساتھ دیکھ لیں. یہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ مجھے اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس مقام سے کیا سمجھا ہے. آپ کے پاس ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، آپ اس کو دیکھیے، اس پہ غور و خوض کیجیے، غور و فکر کیجیے. آنے والے ہفتے سے پہلے تک آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 4 الفاظ اللہ نے فرمایا، الذی انطق کل شیء، ہر شے کو اللہ نے زبان دی ہے. اللہ نے پرندوں کو زبان دی، جانوروں کو زبان دی، اللہ نے کائنات کی ہر شے جس کو پیدا کیا اس کو زبان دی. ہمارے اعضاء، ان کو بھی اللہ نے زبان قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا. اس زبان دینے سے مراد کیا ہے، یہ میرا سوال ہے. اس کی وضاحت میں آئندہ ہفتے میں کروں گا، لیکن آپ نے بھی مجھے اس سے پہلے بتانا ہے کہ آپ اس سے کیا سمجھیں. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا. ایک آیت ہے سورۃ یاسین میں، آیت نمبر ہے 65 الیوم نختم علی افواہہم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ آج یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ٹیپ چڑھا دیں گے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں جو یہ کرتے ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ کن کو فرمایا؟ یہ ان کو فرمایا جو تہمت لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں. انہیں اللہ نے خبردار کیا کہ یہاں دنیا میں تو تم بچ سکتے ہو دنیا کی عدالت سے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس دن انکار، یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ تم انکار کرو گے اس دن، لیکن تمہارے ہاتھ، تمہاری زبانیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ منافقین سے خطاب تو خصوصی طور پر ہو گیا، اس لیے کہ قرآن مجید اس دور میں اترا، لیکن یہ ہم سے بھی خطاب ہے، مسلمانوں سے بھی، مومنین سے بھی. ہم اپنے معاشرے میں کتنا گند اور کتنی غلاظت ہم پھیلاتے ہیں، جھوٹ کے نام پر فریب، دغا بازی، حسد، کینہ، بغض، کتنا ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلائے رکھتے ہیں، پروپیگنڈا کیے رکھتے ہیں، عزتیں اچھالتے رہتے ہیں بلا تفریق. کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، ان سے تو اللہ نے خطاب فرمایا، منافقین سے، اور مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا. اور یہ آیت آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنے منہ سے کچھ نکالنے سے پہلے ہمیں ایک بار نہیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اب اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے، فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورا ٹھیک ان کا بدلہ ان کو عطا کرے گا. یوفی وفا سے ہے، وفا کا یہی ہوتا ہے نا کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا وفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے اس کو. تو یوفی سے مراد کیا ہے کہ پورا اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ٹھیک طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو پورا عطا کرے گا. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان اللہ الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے. حق کا مطلب یعنی ایک چیز کا ثابت ہونا بھی حق ہوتا ہے، سچا ہونا بھی حق ہوتا ہے، جس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، گمان کی آمیزش نہیں ہوتی، زن کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کو حق کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس بات کو بیان کیا. دین کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دین فقط مذہب کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں ایک مطلب یعنی مذہب، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے.
وہاں پر فرمایا کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر دین اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین، مذہب جو اللہ نے راستہ ہمیں دکھایا زندگی گزارنے کا۔ لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون میں فرمایا، وہاں پر بھی دین سے مراد مذہب ہے۔ اسی طرح دین سے مراد ملکی قانون بھی ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف میں یہ فرمایا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک، ملک کا، ملک کا، بادشاہ کا قانون، یعنی اس وقت بادشاہ کا قانون یعنی مراد ریاست کا، ملک کا قانون۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت بنیامین کو اپنے پاس اس طرح رکھ نہیں سکتے تھے، ملکی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر ہے 76۔ اور اسی طرح تیسرا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ سورۃ النحل میں فرمایا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کے لیے، اسی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ لازم، اسی کے لیے، اللہ کے لیے اطاعت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، چوتھے نمبر پہ فرمایا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ اس میں کوئی شک نہیں، جس کا وعدہ کیا گیا وہ ایک تو سچا ہے، اور بے شک جو بدلہ ہے، جزا ہے، وہ واقع ہونے والی ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، یعنی جزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 26۔ اس میں فرمایا، الخبیثات للخبیثین، خبیثات سے مراد، یعنی ابھی فی الحال تو میں خبیثات ہی اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ خبیثات خبیثین کے لیے ہے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیثون خبیثات کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور طیبات طیبین کے لیے اور طیبون طیبات کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہی لوگ ہیں کہ یہ بری ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اب جو خبیث لفظ ہے، خبیثات یا خبیث، طیب یا طیبات، ایک تو اسی سورت کی آیت نمبر 8 ہے، وہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ اسی سے متعلق ایک مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آیت نمبر ہے 3۔ اس میں فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی بدکار مرد، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، یا نکاح نہ کرے، یعنی نہیں کے معنی میں لے تو مطلب ہوگا کہ نکاح نہ کرے، مضارع کے معنی میں لینے کے بجائے اگر نہیں کے معنی میں لے کہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح اس سے کرے کون؟ مگر زانی مرد یا مشرک۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرما دیا کہ مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو، اہل ایمان کو نفرت دلائی گئی ہے۔ یعنی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بدکار ہے، بد کردار ہے، ایک مومن اپنی صالحہ اور مومنہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو ایک لحاظ سے جو بدکاری کی زندگی گزارنے والے ہیں انہیں بھی متوجہ کیا کہ اسلامی اور مسلم معاشرے میں تمہاری کوئی حیثیت، تمہارا کوئی وقار، تمہاری کوئی عزت اور تمہارا کوئی احترام نہیں ہے۔ اور دوسری طرف رشتہ دینے والوں کو بھی خبردار کر دیا کہ بھلا ایسے شخص کو کون رشتہ دیتا ہے۔ گویا کہ حوصلہ شکنی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو بدکاری کی زندگی گزارتے ہیں اور نکاح کی زندگی نہیں بسر کرتے، یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اب یہ جو فرمایا خبیثات اور طیبات، اس کا معنی بڑا وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کی خاص طور پر بات نہیں کی، خبیثات کا لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے مراد بری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، بری مجلسیں بھی ہو سکتی ہیں اور بری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح طیبات سے مراد اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اچھی مجلسیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی
سب کچھ جو معاشرے میں اچھا اور برا مراد ہو سکتا ہے وہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پلید ناپاک چیزیں ہوتی ہیں وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ناپاک مذکر کے حوالے سے خبیثون فرمایا وہ خبیثات کے لیے، اور اسی طرح طیبات، اس سے مراد یعنی پاکیزہ جو چیزیں ہیں، پاکیزہ عورتیں، سب کچھ مراد ہو گیا۔ وہ کن کے لیے؟ وہ پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اب یہ جو فرمایا یہ بالکل انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے یہ بات، اس لیے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں فحش بولتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا ذہن، ان کی سوچ ہمیشہ بری باتوں کی آماجگاہ رہتی ہے۔ جب بھی وہ بولیں گے بری بات، گالی گلوچ منہ سے نکالیں گے۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں، خاص طور پر فحش کے حوالے سے، بدکاری کے حوالے سے، بدکرداری کے حوالے سے، در حقیقت ان کا اپنا ذہن، ان کی اپنی سوچ اسی کی آماجگاہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ جنسی باتیں، فحش باتیں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی زبان سے فحش باتیں نکلتی۔ اسی طرح وہ شخص کے جو برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بری مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اسے اچھی مجلس میں لے کر جائیں وہ بور ہونے لگ جاتا ہے، وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا دل کہاں پر لگتا ہے؟ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پر فحش اور بری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو کسی پہلو سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں صرف ایک انسان، اس کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، جو اس کا باطن ہے وہ خبیث ہے، اور جو اس کا ظاہر اس باطن کے عین مطابق ہے، واضح بات ہے، وہ بھی خبیث ہوگا۔ اسی طرح انسان کی سوچ اور فکر ہے، اور جب وہ بولتا ہے اس کا بولنا بھی اس کی سوچ کو غماز ہوتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ایک انسان کی بھی آپ بات کریں تو اس انسان کا جو اظہار ہوتا ہے، جو وہ بیان کرتا ہے، جو وہ نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک یہ بات ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کھینچا چلا جاتا ہے نیک مجلسوں کی طرف، نیک باتوں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف، اور برا انسان کھینچا چلا جاتا ہے برائی کی طرف، برے کاموں کی طرف، برے لوگوں کی طرف۔ اور اسی طرح ایک اور پہلو بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس سے مراد عورت مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر عورت پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ پاکیزہ اور پاک دامن مرد کو ہی پسند کرے گی اپنے لیے، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک بدکار یا بدکردار شخص کے نکاح میں ایک پاک دامن عورت آتی ہے تو وہاں پر کبھی نباہ نہیں ہوتا، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ عورت بھی کوشش اسی بات کی کرتی ہے کہ میں اس شخص سے جتنا جلدی ہو سکے میں چھٹکارا پاؤں اور اس سے آزادی لوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ تو گویا کہ اس سے مراد دونوں طرح مفہوم مراد لی جا سکتے ہیں، عورتیں مرد بھی مراد لی جا سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اچھی ہے تو وہ اچھائی کی طرف جاتی ہے، جو بری ہے وہ برائی کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ یہ تو ہو گیا دنیا کے حوالے سے۔ اب ایک مفہوم آخرت کے حوالے سے بھی ہے اس کا، اور آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ آخرت میں یہ دو ٹولے بنیں گے، دو گروہ بنیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ التکویر میں اللہ پاک نے غالباً 8 نمبر آیت ہے، فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا ایمان، مومنین، مومنات، صالحین، صالحات کا، ایک گروہ ہوگا جو نافرمان بدکار لوگوں کا گروہ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس سے مراد آخرت مراد ہے، یعنی قیامت کے دن نتارا کر دیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ قیامت میں یہی ہوگا کہ خبیث خبیثات یہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور طیب اور طیبہ یہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اگر اس آیت کو دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، بالکل عین فطرت اور عین عقل ہے۔
اگر آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر دو گروہ بن جائیں گے اور دونوں علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے. اور یہ جو فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بری ہوں گے اس سے جو یہ کہتے ہیں. یعنی اس سے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو یہ تہمتیں الزام لگاتے تھے، قیامت کے دن ثابت کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تم جن پر تہمتیں اور الزام لگاتے تھے یہ ان الزامات، ان تہمتوں سے پاکیزہ تھے، صاف ستھرے تھے. اور فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اور یہ دنیا میں بھی ہے، اگر دنیا کا معاملہ ہو تو دنیا میں ان سے وعدہ ہے مغفرت کا اور رزق کریم کا، اور آخرت میں ہو تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے اللہ نے مغفرت کو اور رزق کریم کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو یہاں تک آج ایک رکوع مکمل ہوا. ایک رکوع کے درس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ صورت بڑی اہم بھی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جلدی جلدی اس صورت سے گزروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک آیت پر ٹھہر کر جو اس کا معنی، مفہوم، جو اس کا سیاق و سباق اور جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو میں کھل کر، اور وقت کی تنگی نہ ہو مجھے اور میں اچھے طریقے سے ان کی وضاحت کروں. اس لیے میں نے آج ایک رکوع لیا، چونکہ اس سے جو اگلا رکوع ہے اس میں اور مزید احکامات ہماری خاندانی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان احکامات کو خاص طور پر تفصیل کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بیان کروں. تو اس لیے آج میں نے ایک رکوع کا صرف انتخاب کیا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں رکوع نمبر 4 اس پہ ہماری گفتگو ہوگی اور تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہوگی. اور جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے یہ ضرور آپ اس پہ توجہ کیجئے گا اور اس مقام کو ضرور پڑھیے گا. ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں، سورت نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 21 ہے، 20 اور 21. ان دو آیتوں کو دیکھ لیجیے. اور خاص طور پر الذی انطق کل شیء، کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیں، اگر اللہ نے نطق دیا ہے، بولنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بولنا دیا ہے، زبان دی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے وائس میسیج سے یا لکھ کر واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ، کہ آپ اس ٹکڑے سے، آیت کے اس ٹکڑے سے آپ کیا سمجھے ہیں. تو میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آئندہ ہفتے کو میں کروں گا انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.